السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزیدار سی ریسیپی شیئر کروں گی وہ ہے آلو بیگن کا سالن یا سبزی کہہ لیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اسے بنانا۔ تو میں نے بیگن جو لیے تھے یہ میں نے لیے تھے ½ kg، آدھا کلو بیگن لیے تھے، اور آلو میں نے لیے تھے تقریباً 3 تو اور جو ہے گھر کے اسپائسیز وغیرہ لیے تھے میں نے۔ تو یہ جو ہے یہ ریسیپی جو ہے میرے ان لوز فیملی میں جو ہے اس طرح بنتی ہے۔ باقی اور بھی جیسے آلو بیگن ہے تو اور بھی طریقوں سے بن کے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ ریسیپی جو ہے یہ میرے ان لوز فیملی کی ہے۔ تو میں نے یہ خالی 1 عدد پیاز لی تھی اور اس کو سلائسز میں کاٹ کے میں نے اسے جو ہے براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ براؤن جب تک یہ ہو رہے تھے تو میں اپنا ٹماٹر وغیرہ لے رہی تھی۔ ٹماٹر میں نے لیے تھے تقریباً 3 عدد، ان کو میں نے کاٹ لیے تھے۔ اور بہت معذرت، آج کل جو ہے میری طبیعت بہت خراب چل رہی ہے، تو اس لیے اگر وائس میں تھوڑا ایشو ہو تو پلیز ایڈجسٹ کر لیے گا۔ باقی جو ہے اس میں نے جب میری پیاز براؤن ہو گئی تھی تو میں نے اس میں پھر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا تھا۔ لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے لیا تھا تقریباً 2 ٹیبل اسپون۔ اس کے بعد جو ہے اس میں نے پھر ٹماٹر، یہ جو میرے کٹے ہوئے تھے، میں نے ٹماٹر کاٹ کے ڈال دیے تھے اس میں، اور اس کو بھی ہم جو ہے بھنائی کریں گے۔ ہاتھ کے ہاتھ جو ہے ہم اس میں بھنائی بھی کرتے جائیں گے۔ پھر جو ہے اس میں نے پیسی ہوئی مرچ، ہلدی، نمک اور پسا دھنیا لیا تھا۔ پیسی ہوئی مرچیں جو ہے میں نے لیے تھے 3 ٹیبل اسپون، پسا دھنیا میں نے لیا تھا 2 ٹیبل اسپون، ہلدی ½ ٹیبل اسپون، نمک حسب ذائقہ، جو آپ کے اکارڈنگ جیسے آپ کے جو جتنا استعمال ہوتا ہو۔ یہ سب ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اسے جو ہے مسالوں کو مکس کریں گے اس میں اچھے سے، اور ہو سکے تو تھوڑا سا ہم اسے آدھا کپ کے قریب تقریباً اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے نیچے چپکے نہ۔ پانی ہم اس میں بس اتنا ہی ایڈ کریں گے۔ اتنا ایڈ کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم اسے جو ہے اچھے سے بھونیں گے۔ بھوننے کے بعد جو ہے اس میں پھر سب سے پہلے بیگن ڈالوں گی۔ بیگن ڈال کے جو ہے اچھے سے بھنائی کر کے پھر ہم اس میں آلو بھی ایڈ کر دیں گے، کیونکہ دونوں ہی ساتھ بن کے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں ڈالنے کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے اور جو ہماری سبزیاں ہوتی ہیں جیسے بیگن ہو گئے، لوکی ہے، تورئی ہے، اور بھی سبزیاں ہیں، تو یہ پانی بہت چھوڑتی ہیں، تو ہم اس میں پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کریں گے فی الحال ابھی۔ جب یہ دیکھیں ٹماٹر کی پیوری بن کے تیار ہو گئی تھی، ایک ٹماٹر کی چٹنی ٹائپ کی، تو پھر میں نے بیگن ایڈ کر دیے تھے۔ اب اس میں جو ہے ہم بیگن ڈالیں گے۔ بیگن ڈالیں، اور یہ جو ڈنڈیاں تھیں میں شو کروا رہی تھی کہ اس کو میں نے اس طرح سے جو ہے بیچ سے کٹ کر لیا تھا، تو یہ بھی ہم یوز کریں گے، انہیں ہم ویسٹ نہیں کریں گے، ان میں بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو بیگن ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ ڈالیں گے، آلو ڈالیں گے۔ آلو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے بھونیں گے اور پھر ہم اسے رکھ دیں گے دم پر۔ اس کی پھر ہم بھنائی کریں گے۔ دیکھیں اس کی بھنائی کرنے کے بعد جو ہے اسے پھر میں جو ہے اسے دم پر رکھوں گی۔ اچھا، ہمیں جو ہے بھنائی کیا مطلب، اس کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے، بہت اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد جو ہے میں اسے جو ہے بالکل ہائی فلیم پہ میں اسے بالکل کور کر کے رکھ دوں گی۔ کور کر کے رکھنے کے بعد جو ہے ہم اسے پھر بعد میں دیکھیں گے اس میں کتنا پانی ہے، اس پانی کے حساب سے پھر اس کو ہم جو ہے پھر اس کے بعد ہم بھنائی کریں گے، تاکہ جو ہے بیگن جو ہے اچھے سے جو بیگن کا پانی ہے خشک ہونے کے بعد بھنائی کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے پانی ایڈ کریں گے۔ تقریباً ہم ڈالیں گے اس میں پانی 1 گلاس کے قریب، خالی 1 گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ جو ہے آلو اور بیگن دونوں ہی ہمارے گل جائے، اور جو ہے مزیدار سی جو ریسیپی ہے یہ بن کے تیار ہو جائے۔ اچھا، ہم نے جو آلو بیگن یہ جو بنایا تھا
یہ میں نے گریوی والا بنایا تھا، ویسے اور گھروں میں یہ سوکھے بھی بنتے ہیں، تو جب ہمارے یہاں بالکل ڈرائی بنیں گے تو میں وہ ریسیپی بھی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس میں دیکھیں آلو بیگن کا پانی جو ہے بالکل جو ہے خشک ہو گیا تھا، تیل سیپریٹ ہو گیا تھا، تو میں نے اس میں بہت اچھے سے بنائی کرنا چاہی۔ اس میں بہت اچھے سے بنائی کروں گی۔ اس کے بعد جو ہے اس میں نے پانی بھی ایڈ کیا ہے، یہ دیکھیں کہ میں نے پانی ایڈ کر دیا، اور پانی ایڈ کرنے کے بعد جو ہے کہ ہم اسے جب تک اس میں ابال نہیں آ جاتا ہم اسے ہائی فلیم پر رکھیں گے۔ جیسے ہی ابال آ جائے گا تو ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر رکھ دیں گے، تاکہ یہ جو ہے پانی جلدی سے خشک ہو جائے اور جو ہے یہ ہمارے آلو بیگن بن کے تیار ہو جائے۔ یہ دیکھیں اس میں خالی یہ تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا، تو اس کو ہی ہم اچھے سے بنائی کریں گے جب تک تیل ہمارا سیپریٹ نہ ہو جائے۔ تیل سیپریٹ ہونے لگ جائے تو ہم جو ہے پھر اپنا جو ہے اس کا جو فلیم ہے وہ ہم بالکل لو کر دیں گے، جیسے دم والا ہوتا ہے۔ وہ کرنے کے بعد جو ہے اس میں پھر گارنش کروں گی ہری مرچ کی۔ ہری مرچ جو ہے میں نے راؤنڈ شیپ میں جیسے گول شیپ میں نے اسے کاٹی تھے۔ وہ ہم ہمیشہ اینڈ میں ہی ڈالتے ہیں، کیونکہ آلریڈی اسپائسیز ہم جو ڈالنے ہوتے ہیں، مرچیں اگر ہم پہلے سے ڈال دیں گے تو وہ بھی اپنا تیز پن چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر اور اسپائسی کھانا ہو جاتا ہے۔ مرچیں اگر ہری مرچیں ہم اینڈ میں ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسپائس جو ہوتا ہے وہ نارمل رہتا ہے۔ نارمل لینے کے بعد پھر میں نے اس کو ہرے دھنیا سے گارنش کیا تھا۔ ہرا دھنیا جو ہے ہم اس میں بہت سارا لیں گے، بہت سارا ہرا دھنیا سے ہم اسے گارنش کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے پھر دم پہ جو ہے ہم اسے وہ ہری مرچ ڈال دیں گے، اور اس کے بعد بالکل لو فلیم پہ ہم اسے دم پہ لگائیں گے۔ اب یہ ہری مرچیں میں نے ایسے ہی ڈال دی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پھر میں اسے جو ہے اب اسے بالکل لو فلیم پہ دم پہ رکھ دوں گی، اور پھر جو ہے یہ بہت مزیدار سی ریسیپی بن کے تیار ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گا، اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا، تاکہ میرے آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اب جیسے ہی آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آئے گی تو آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔